السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربنا زدنا علما آمين يا رب العالمين۔ جی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ احسان کہ ہم دوبارہ بیٹھ سکے آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو پڑھنے سمجھنے کے لیے، تاکہ ان پہ عمل کر سکیں اور اپنے جو ہے وہ اعمال کو قابل قبول بنانے کی کوشش کر سکیں، کیونکہ ابھی تفسیر کی کلاس میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ سنت کے مطابق جو اعمال نہ ہوں گے وہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں نازل کیا وہ اس کا عملی نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کا لاکھ لاکھ احسان کہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے ذریعے۔ اور آج کا ٹاپک بہت ہی زیادہ اہم ہے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کتاب الصلاۃ، کیونکہ ایک دن میں 5 دفعہ ایک مومن کو اس سے واسطہ پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بہت ہی زیادہ ریلیونٹ ہے ہماری زندگی سے، عام دن سے۔ نماز کے احکام کے بارے میں کتاب الصلاۃ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں سب سے پہلے باب المواقیت، اوقات کا بیان، اوقات نماز کا بیان۔ مواقیت جو ہے نا یعنی وقت، اور میقات سے ہی ہے یہ، میقات اور مواقیت، بلکہ اس کی بھی جمع الجمع۔ ٹھیک ہے، تو میقات جیسے میں نے مسجد میں تفسیر کی کلاس میں نے مسجد کے بارے میں بتایا تھا نا، کہ مسجد ظرف ہے، اور وہ جگہ کے لیے بھی آتا ہے اور وہ وقت کے لیے بھی آتا ہے۔ ٹھیک ہے، عربک میں ظرف جو ہے وہ کسی کام کے کرنے کی جگہ اور کام کے کرنے کا وقت دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح میقات یعنی وقت اور جگہ دونوں دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو مواقیت اس کی جمع ہے۔ اچھا، باب المیقات، تو یہاں پہ وقت کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ اب نماز کی جو عربک ہے، دیکھیں کتاب الصلاۃ، صلاۃ کے لفظی معنی دعا کے ہیں۔ ٹھیک ہے، بلکہ انگلش میں جب ہم اس کو ٹرانسلیشن کرتے ہیں اس کی، تو ہم پریئر کہتے ہیں نا، پریئر۔ اور اگر کسی کے لیے ہم نے دعا کرنی ہو تو اس کو بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ پرے فار می، رائٹ، پریئرز، ریمبر می ان یور پریئرز۔ تو پریئر از دا ورڈ جو ہم دعا کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں انگلش میں، اور نماز کے لیے بھی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، اسی طرح عربک میں یعنی ٹرانسلیشن ایکچولی اسی کی ہے۔ تو صلاۃ یعنی نماز کا تو ہم یہاں پہ اصطلاحی معنی کر رہے ہیں، لیکن لغوی معنی اس کا دعا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، لغوی معنی یعنی اس لفظ کا مطلب ہے دعا، اور اصطلاحی معنی یعنی جب ہم اسلام میں بات کرتے ہیں صلاح کی، تو اس کا مطلب ہے وہ عبادت۔ ٹھیک ہے، ایک منٹ چلے، تو اس کا مطلب ہے وہ عبادت، یعنی اللہ کچھ خاص اعمال اور خاص اقوال کے ذریعے، یعنی اس کی ریسیٹیشن جو ہے، ٹھیک ہے، اقوال اور افعال کے ذریعے، اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، وہ نماز خاص اوقات میں اس کو نماز کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، صلاۃ وہ ہے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ بدنی بھی ہے یہ عبادت، یعنی اعمال بھی ہیں اس میں، فزیکل پوسچر بھی ہیں،
قولی بھی ہے اس میں، ہمیں ریسیٹیشن بھی کرنی ہے جو وہ بھی فکسڈ ہے، ٹھیک ہے. تو اور اوقات بھی اس کے فکسڈ ہے، یعنی ایک اسپیسیفک عبادت اعمال اور اقوال کے ذریعے جو ہم کرتے ہیں وہ نماز ہے. تو اس کے احکام دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ظاہر ہے کہ نماز کا وقت، یہ نماز کا وقت جو ہے اس کی شرائط میں سے ہے، ٹھیک ہے. شرائط میں سے کا مطلب کیا ہے کہ شرط ہے کہ نماز کا وقت ہو پھر نماز پڑھے، ٹھیک ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، اور وہ بھی خیر قرآن سے میں آپ کو انشاءاللہ ایک آیت بھی کوٹ کر کے بتاتی ہوں. بلکہ جو اس کی کہ فرض وقت کے حساب سے فرض ہے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ نساء میں ارشاد فرمایا، آیت نمبر 103 ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، رائٹ. بے شک نماز مومنوں پر فرض ہے، موقوتا، مقررہ وقت کے مطابق، رائٹ. تو یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ صلاۃ جو ہے نماز وہ مقررہ وقت پر فرض ہے، یعنی فرض وقت کے مطابق فرض ہے. وقت کے آگے پیچھے آپ نہیں پڑھ سکتے. اب میرا دل چاہے کہ اچھا چلو میں فجر اب پڑھ لیتی ہوں، نہیں، وہ فجر کا وقت نہیں ہے، یہ وہ قبول نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، الا یہ کہ قضا ہو جائے، وہ انشاءاللہ ہم پھر آگے دیکھتے ہیں. تو نماز ایک تو اس آیت سے جو سورہ نساء کی آیت نمبر 103 میں نے کوٹ کی، یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز فرض ہے، ٹھیک ہے. جب کہا کہ کتابن، کتابن مطلب لکھ دی گئی ہے، لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کتاب ہے یعنی فرض ہے. اور دوسرا موقوتا، وقت یا مقرر کے مطابق فرض ہے مومنوں پر، ٹھیک ہے. اچھا، اور وہ وقت اس کے کون سے ہیں؟ اگین قرآن جو ہے وہ بس ہمیں ایک ہنٹ دے دیتا ہے. سورہ اسراء، بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، سورہ اسراء بھی کہتے ہیں. اس کی آیت نمبر 78 ہے، سورہ اسراء کی آیت نمبر 78. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقم الصلاۃ، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. تو یہاں پہ اسکالرز کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کا وقت بتا دیا، یعنی ہنٹ دے دیا. وہ کیا ہنٹ ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، لدلوک الشمس، سورج کے ڈھلنے سے لے کے، الا، ٹھیک ہے، لی یعنی وہاں سے، وہاں کے لیے شروع کرو، وہاں سے شروع کرو، دلوک الشمس، سورج کے غروب ہونے، سوری سورج کے ڈھلنے سے، الا غسق اللیل، الا تک، غسق اللیل رات کے اندھیرے تک، رات کی تاریکی تک، تاریکی تک جو ہے وہ یہ کون کون سی نمازیں آ گئی؟ ظہر، جیسے ہی یعنی سورج ڈھلتا ہے، ڈھلنے سے، ڈھلنا جیسے ہی شروع ہوتا ہے وہاں سے لے کے تو ظہر، اور پھر اس کے بعد عصر آ گئی اس میں، اور پھر غسق اللیل میں یعنی رات کی تاریکی تک میں مغرب، اور پھر عشاء آ گئی. یہ 4 نمازیں آ گئی. اور پھر وقرآن الفجر، اس کو فجر کو سیپریٹ کر کے بیان کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں. تو یہ 5 نمازوں کا ہنٹ یہاں پہ مل گیا ہمیں اس آیت میں. اب ہنٹ تو مل گیا، لیکن میں نے جیسے کہا کہ سنت جو ہے وہ ہمیں ڈیٹیلز بتائے گی، سنت جو ہے وہ ہمیں پریکٹیکلی چیزوں کو کر کے دکھائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. تو اب ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں کہ اس کی ڈسٹریبیوشن فردر کیسے ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ان ٹائمنگز کی فردر ڈسٹریبیوشن کیسے ہوئی ہے. اور ابھی جو میں نے آیت کوٹ کی اس میں نے بتایا نا کہ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، سورج ڈھلنے سے رات کی تاریکی تک میں 4 نمازیں آ گئی. تو علماء کہتے ہیں کہ ان 4 نمازوں کا وقت جو ہے نا وہ آپس میں جڑا ہوا ہے، رائٹ. یعنی ایک جیسے ہی ظہر کا وقت ختم ہوا تو ساتھ ہی عصر کا شروع ہو گیا، عصر کا ختم ہوا تو ساتھ ہی مغرب کا شروع ہو گیا، مغرب کا ختم ہوا تو ساتھ ہی عشاء کا شروع ہو گیا، ٹھیک ہے. لیکن عشاء کے بعد بریک ہے، اور پھر فجر کا وقت ہے، اور فجر کے وقت کے بعد بھی بریک ہے، اور پھر ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے. یعنی ایسے نہیں ہے کہ جہاں تک فجر کا وقت چل رہا ہے پھر ساتھ ہی ظہر کا شروع ہو جائے، نہیں، ایسا نہیں ہے. یعنی فجر جو ہے وہ سیپریٹ ہے، فجر جو ہے وہ سیپریٹ ہے، اور باقی جو 4 نمازیں ہیں وہ ساتھ جڑے ہوئے ان کے ٹائمنگز ہیں. انشاءاللہ ہم دیکھتے بھی ہیں ڈیٹیل میں آج کی اس کلاس میں. تو میرا خیال ہے شروع کرتے ہیں ہم حدیث سے، پھر میں ساتھ ساتھ انشاءاللہ اس کو بتاتی چلی جاؤں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی حدیث جو ہماری ہے، عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، عبداللہ بن عمر
عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت ظہری اذا وقت ظہری ظہر کا وقت اذا زالت الشمس جب زائل ہو جائے یعنی جب غروب زوال یعنی غروب نہیں I'm so sorry زوال زالت زوال جب زوال ہونے لگے شمس سورج اچھا جب سورج دیکھیں سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اور وہ آہستہ آہستہ اوپر چڑھنا شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے سورج مشرق سے طلوع ہو کے آہستہ آہستہ اوپر جانا شروع ہوتا ہے جب بالکل وہ اوپر ہوتا ہے تو وہ رائٹ اس وقت جو ہے نا وہ انسان کا سایہ نہیں ہوتا یعنی وہ ظاہر ہے بالکل اوپر ہے ہمارے سروں پہ ہے آپ دھوپ میں جائیں گے تو سایہ نہیں ہوگا آپ کا اور پھر جیسے ہی ذرا سا مغرب کی طرف ہونا شروع ہوگا کیونکہ مغرب میں غروب ہوتا ہے تو جیسے ہی ذرا مغرب کی طرف ہونا شروع ہوگا ہلکا سا ڈھلنا شروع ہوگا اس کو کہیں گے ہم تو ہلکا سا سایہ آپ کا بننا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے نا مشرق کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوں گے تو سایہ بننا شروع ہوگا مغرب کی طرف تو وہ سائے کی لینتھ اب جو ہے نا وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ نماز کا کیسے ٹائمنگ چل رہے ہیں آپ کو پتا ہے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس طرح کلاکس تو نہیں تھے تو اس طرح سے پھر سائے کے حساب سے کرتے تھے تو اب اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ظہر کا وقت ہے جب زالت الشمس جب سورج زوال جب سورج زوال ہونا شروع ہو یعنی سورج کو زوال آنا شروع ہو جب یعنی وہ جب ڈھلنے کی طرف جانا شروع ہو جائے تو تب شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ وَكَانَ ظِلُّ اور سایہ ظل کا مطلب کیا ہوتا ہے سایہ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ اور آدمی کا سایہ ہو کطولی ہی اس کی اپنی طوالت کے مطابق یعنی جتنا وہ خود لمبا ہے اتنا ہی لمبا جب اس کا سایہ ہو جائے تب تک ہے یعنی یہ مطلب ہے اس کا جیسے ہی سورج ڈھلنا شروع ہوا رائٹ تو ظہر کا وقت شروع ہو گیا اور وہ کب تک رہتا ہے جب تک اس کا سایہ اس کے اپنے قد کے مطابق ہو جائے ٹھیک ہے اس کی اپنی طوالت طولی اپنی طوالت کے مطابق جب تک ہو جائے اچھا ایک منٹ ہاں ٹھیک ہو گیا معلم یحضر العصر جب تک کہ عصر کا وقت حاضر نہ ہو ٹھیک ہے یعنی ہاں نماز عصر کے وقت کے آغاز تک رہتا ہے کیونکہ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ جب ظہر کا جیسے ہی وقت ختم ہوگا تو عصر کا ساتھ ہی شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے تو معلم یحضر العصر جب عصر کا وقت حاضر نہ ہو یعنی جب عصر کا وقت شروع نہ ہو عصر کے وقت تک رہتا ہے وہ وقت العصر اور وہ عصر کا وقت کب تک رہتا ہے ما لم تصفر الشمس جب تک یعنی اس کا جو سورج کا صفرا زرد کو کہتے ہیں جب تک سورج زرد ہو جائے یعنی جب تک وہ زرد نہیں ہوتا تب تک رہتا ہے یعنی زرد ہونے تک رہتا ہے ٹھیک ہے وہ وقت الصلاۃ مغربی اور مغرب کی نماز کا وقت ما لم یغب الشفق جب تک کہ شفق غائب نہیں ہو جاتی اور شفق کیا ہے وہ سرخی جو سورج ڈوبنے کے بعد سورج جیسے ہی ڈوبتا ہے اس وقت تو خیر یعنی روشنی ہوتی ہے ابھی سورج کے ڈوبنے بالکل جب ڈوبتا ہے تو فوراً وہاں سے شروع ہو جاتا ہے اور پھر تھوڑا ٹائم لگتا ہے وہ پوری جو اس کی وہ لالی زردی جو ہوتی ہے وہ ختم ہونے تک اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے تو اتنا ہی ٹائم مغرب کا ہے وہ وقت صلاۃ العشاء اور وقت عشاء کی نماز کا وقت الى نصف اللیل نصف رات تک ہے الاوسط اوسط یعنی وسط نصف اللیل الاوسطی یعنی نصف یعنی نصف اوسط کیا ہوتا ہے درمیان اوسط وسط بھی درمیان کو ہی کہتے ہیں نا اور نصف آدھے کو کہتے ہیں تو یعنی جب آپ رات کو آدھا کریں ٹھیک ہے نصف کریں تو اس کے درمیان تک یعنی آدھی رات تک ٹھیک ہے رات کے درمیانے نصف تک ہے رائٹ وہ وقت صلاۃ الصبح اور صبح کی نماز کا وقت من طلوع الفجر فجر کے طلوع ہونے سے ہے معلوم تک تو الشمسی جب تک کہ سورج طلوع ہو جائے یعنی جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے تب تک رہتا ہے جب سورج طلوع ہو گیا تو نماز کا وقت ختم ہو گیا اچھا
تو اب یہاں پر ہم اگر دیکھیں تو یہ ڈیٹیل نمازوں کی آ گئی، ساری نمازوں کی ڈیٹیل آ گئی، اور اسی سے میں نے جیسے کہا کہ ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہیں وقت، ٹھیک ہے۔ تو ظہر کا وقت میں نے بتا دیا کہ کب شروع ہوتا ہے، جیسے ہی سورج ڈھلنا شروع ہو تب سے شروع ہو کے جب تک کہ اس کا سایہ اس کے قد کے برابر ہو جائے۔ اور آج کل تو الحمدللہ سہولت ہے نا ہمیں کہ وہ فوراً سے جیسے اذان ہوتی ہے، ٹائم ہے ہمارے پاس، کلاکس ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس طرح سے حساب لگانا ہو تو ہم اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو وہ کب تک رہتا ہے؟ جب تک اس کا سایہ اس کے اپنے قد کے برابر ہو جائے۔ اس میں تھوڑا سا ڈفرینس آف اوپینین ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ڈفرینس آف اوپینین میں آپ کو بتاتی ہوں۔ دیکھیں، ہاں، اس حدیث سے ظہر کا وقت کیا پتہ چلتا ہے؟ ایک مثل تک ثابت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک مثل کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جتنا میرا قد ہے اس کے ایک اور اتنا زمین پہ بھی بن جائے، یعنی میرے قد کے جتنا ایک اور یعنی وہاں پہ سایہ میرا بن جائے، رائٹ۔ ایک مثل اس کو کہیں گے ہم، ایک مثل تک ہے، اس حدیث سے ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ اور اس کے بعد عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو جو ہمارے مشہور فقہ کے 4 امام ہیں، دیکھیں حدیث کے تو ہمارے 6 امام ہیں نا، جو صحاح ستہ جنہوں نے لکھی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جو فقہ ہے، جو ان حدیث سے جو انہوں نے انڈرسٹینڈنگ جنہوں نے لی ہے، میرا خیال ہے ہاں یہ بھی ہم نے ذکر کیا ہوا نا، تو امام شافعی ہیں، امام مالک ہیں، امام احمد ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ، ٹھیک ہے۔ یہ چاروں جو ہیں فقہ کے امام ہیں۔ تو ان میں سے 3 جو ائمہ ہیں، دیکھیں امام شافعی، امام مالک اور امام احمد رحمہم اللہ، ان سب نے کہا ہے کہ یہی بات صحیح ہے کہ ایک مثل تک ہی ہے ظہر کا وقت، ٹھیک ہے۔ جب سایہ ایک قد جو ہے وہ ایک سایہ جو ہے وہ ایک قد جتنا ہو جائے، ایک۔ لیکن جو اچھا، ان تینوں کی بھی یہی رائے ہے، اور امام ابو یوسف جو ہے وہ امام ابو حنیفہ رہ گئے نا 4 میں سے، ائمہ اربع ان کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ائمہ اربع میں سے صرف امام ابو حنیفہ کی تھوڑی رائے مختلف ہے، بلکہ ان کے بھی امام ابو حنیفہ کے بڑے مشہور شاگرد ہیں ابو یوسف، تو ان کی بھی یہی رائے ہے۔ ان کی رائے بھی امام ابو یوسف کی رائے بھی امام شافعی، مالک، احمد کے ساتھ ہی میچ کرتی ہے، اور ایک اور امام جو ظفر رحمہ اللہ ہے، اور امام ابو حنیفہ کے بھی 2 کوٹ کیے جاتے ہیں، اس میں سے ایک کوٹ یہی ہے کہ اتنا ہی ہے، ایک قد کے برابر جب سایہ ہو جائے تبھی ہے۔ لیکن دوسری ایک اور روایت ان سے ہے، وہ ہے 2 مثل کی، کیونکہ دیکھیں ڈفرینس، پھر میں اس لیے اس کو اتنا ڈیٹیل میں بتا رہی ہوں کہ ہمارے ہاں وہ پھر کہا جاتا ہے نا کہ کچھ لوگ تھوڑا اس کو لیٹ کر کے کرتے ہیں، اس کے حوالے سے میں ذرا ڈیٹیل میں بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ کہ دیکھیں ذرا ہمیں ڈیٹیل پتا ہونی چاہیے کہ 3 ائمہ جو ہے وہ اسی کے قائل ہیں کہ بظہر کا وقت تب تک ہے جب تک سایہ ایک قد کے برابر ہو جائے۔ لیکن امام ابو حنیفہ کی بھی ایک رائے اسی سے میچ کرتی ہے، اور دوسری رائے جو وہ کوٹ کرتے ہیں ان کے فالوورز، وہ کہتے ہیں کہ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ 2 مثل ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی قد جب ڈبل ہو جائے ہائٹ سے، اصل ہائٹ سے سایہ ڈبل ہو جائے، تو ڈیفینیٹلی وہ تھوڑا ٹائم کافی بلکہ آگے ہو جاتا ہے۔ سنگل سے ڈبل جب تک قد ہو جائے تب تک ظہر کا ٹائم ہے، اور اس کے بعد عصر کا شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر یہ جو اس کو فالو کرتے ہیں نا علماء احناف، دیکھیں علماء احناف کا مطلب ہے جو امام ابو حنیفہ کے فالوورز ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے وہ پہلی والی جو امام ابو حنیفہ کی رائے ہے نا، اس کو انہوں نے قبول نہیں کیا، دوسری والی کو پکڑا، اور اسی سے وہ مطلب استدلال کرتے ہوئے اسی پہ مضبوطی سے وہ قائم ہے۔ حالانکہ کسی صحیح مرفوع حدیث سے 2 مثل تک کا ظہر کا وقت ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں حدیث میں نے آپ کو بتا بھی دی کہ یہاں حدیث میں جو الفاظ ہیں، اور دیکھیں یہ مسلم کی حدیث ہے، اوتھینٹک حدیث ہے بہت، اور اس میں اللہ تعالیٰ، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طول ہی، ٹھیک ہے، ایک طول بتایا، 2 نہیں بتائے۔ اینی ویز، اچھا تو ہاں، تو بہتر یہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب چونکہ ظاہر اختلاف سے نکلنا، تو بہتر یہی ہے کہ نماز ظہر ایک مثل کے درمیان ہی ادا کر لی جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا،
اس حدیث سے جو دوسری جو مغرب کے وقت کا جو ٹائم ہے، کیونکہ جیسے ہی دیکھیں جیسے ہی ظہر کا وقت ختم ہوگا تو ساتھ ہی عصر کا شروع ہو جائے گا، یعنی جیسے ہی انسان کے قد سے اس کا سایہ بڑھنے لگے گا تو عصر کا وقت شروع ہو گیا، اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ ظہر کا کہاں تک ہے تو پھر اس کے آگے عصر کا شروع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب عصر کا آگے کہاں تک ہے اور پھر مغرب کا کب شروع ہوتا ہے؟ مغرب کا جیسے ہی سورج ڈوبنا شروع ہو گیا نا، وہ جو افق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ذرا سا اس کا سورج کا گول ہے نا سورج، تو وہ اس کا جو نیچے والا کنارہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، جیسے ہی وہ تھوڑا سا اندر چلا گیا نا، آپ سمجھے افق میں تھوڑا سا نیچے چلا گیا تو سورج ڈوبنا شروع ہو گیا، اب عصر کا وقت ختم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ بلکہ تو پہلے ہی ختم ہو گیا عصر کے وقت کے لیے۔ علماء کہتے ہیں بلکہ آگے حدیث آئیں گی، اس میں ان احادیث کی روشنی میں ہی علماء نے چیزیں ڈیسائیڈ کی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ میں آگے آئیں گی پھر بھی بتا دوں گی، لیکن ابھی میں انٹروڈکشن میں بھی بتا دیتی ہوں عصر کے وقت کے لیے کہ عصر کے وقت کے بارے میں علماء کا خیال ہے کہ اس کے دو وقت ہیں۔ دو کا مطلب ہے کہ ایک وقت مختار وقت اس کو کہا جاتا ہے جس کو اختیار کرنا چاہیے، ایک وقت مختار ہے اور ایک وقت جواز ہے، یعنی جائز ہے کہ ٹھیک ہے جائز ہے کہ آپ پڑھ لیں، لیکن وقت مختار کا مطلب ہے کہ اختیار آپ اس کو کریں، اور جو وقت جواز ہے نا یعنی جائز ہے، وہ صرف یعنی ایکسٹریم کیسز میں، ایمرجنسی کیسز میں آپ سمجھیں کہ آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں۔ یعنی میں سوئی تو میں سوئی ہی رہ گئی، اتنا سوئی رہ گئی کہ بس سورج بالکل غروب ہونے والا ہے، تو میں اٹھی ہوں تو ایک دم مطلب مجھے پتا چلا کہ وہ سورج غروب ہونے والا ہے، تو بجائے اس کے کہ میں چھوڑ دوں نماز عصر کی، میں کہوں کہ اچھا مس ہو گئی اب تو قضا ہو گئی، نہیں، میں پڑھ لوں، رائٹ۔ تو وہ جائز وقت ہوگا کہ ٹھیک ہے جواز ہے اس کا کہ ٹھیک ہے جائز ہوگا آپ کے لیے کہ پڑھ لیں، لیکن وہ مختار وقت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ٹھیک ہے میں اپنے کاموں میں لگی ہوئی ہوں تو میں لگی رہوں، ٹھیک ہے ڈیلے کرتی رہوں اور آخر میں جا کے پڑھوں، نہیں، وہ بالکل بھی اپریشیٹڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی ایمرجنسی کیسز میں علماء نے اجازت دی ہے، کہ وہ اجازت کیوں دی ہے وہ آگے چل کے ہم انشاءاللہ دیکھ بھی لیں گے، حدیث کی روشنی میں ہی انہوں نے جو کنکلوڈ کی ہے نا چیزیں، مختلف احادیث کو ملا کے جو نتیجے نکالے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو افضل وقت کون سا ہے؟ افضل اور پسندیدہ وقت کون سا ہے؟ شروع کا ہی، شروع کا کیا مطلب؟ جیسے ہی سایہ انسان کے قد سے بڑھنا شروع ہو جائے، ٹھیک ہے، وہ عصر کا وقت شروع ہو گیا اور پہلے پڑھ لینا ہی بس پہلا وقت ہی افضل وقت ہے، پسندیدہ وقت ہے، اس کو وقت مختار کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب دو مثل ہو جائے تو بلکہ پھر اس کے بیچ میں پڑھ لینا چاہیے عصر کو، کیونکہ پسندیدہ وقت وہی ہے۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں مغرب کی طرف۔ تو مغرب میں بھی جیسے میں نے بتایا کہ جیسے پورا سورج غروب ہو گیا نا، پورا جب سورج ڈوب گیا اب نظر نہیں آ رہا سورج، تو فوراً مغرب کا وقت شروع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور کب تک رہتا ہے؟ جب تک وہ سرخی جو ہے وہ رہتی ہے آسمان پر، ٹھیک ہے۔ بلکہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ غروب آفتاب کے بعد افق پر سرخی نمودار ہوتی ہے، اور اس کے بعد بعد جو سفیدی ظاہر ہوتی ہے شفق سے، وہ سفیدی مراد ہے، تھوڑا سا ڈفرینس اوپینین ہے یہاں پر بھی، ٹھیک ہے۔ اس کے برعکس امام شافعی کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ سرخی ہے جو غروب شمس کے ساتھ ہی افق پر افق آسمان پر نمایاں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو تھوڑا سا یہاں پہ بھی امام شافعی اور امام ابو حنیفہ میں تھوڑا ڈفرینس ہے، ڈفرینس آف اوپینین ہے، بس وہی الفاظ کے معنی کرنے میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے، تو پھر وہ ظاہر ہے کہ چیزوں میں بھی فرق آ جائے گا۔ تو پھر وہی بات، بہتر یہی ہے کہ یعنی فوراً مغرب کو پڑھ لیا جائے، مغرب کا وقت کم ہوتا ہے کہ وہ اگر وہ پوری ریڈنس جو ہے وہ بھی ختم ہو گئی، پوری اندھیرا شروع ہو گیا تو مغرب کا وقت ختم ہو گیا، اور پھر یعنی جیسے چونکہ چاند نے نکلنا ہے نا آگے، تو اس کی ہلکی سے جب وہ سفیدی ظاہر ہونا شروع ہوگی تو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ وہ مراد ہے افق سے، شفق سے وہ سفیدی، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ میں نے آپ کو دونوں پوائنٹ آف ویوز بتا دیے، اور پھر بات وہی ہے کہ چونکہ اب ہمارے پاس وہ کلاکس بھی ہیں، اذان ہو جاتی ہے، تو بالکل
اینڈ والا وقت جو ہوگا نا وہ ایمرجنسی کیسز کا ہوگا کہ عشاء کی اذان سے پہلے پہلے پڑھ لیں آپ، ٹھیک ہے، لیکن یہ بالکل بھی اپریشیٹڈ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ایمرجنسی کیسز میں ہے۔ اس کا وقت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ یہی ہے کہ جیسے ہی یعنی مطلب غسق اللیل یعنی رات کی تاریکی جیسے ہی شروع ہو، یعنی جیسے ہی سورج ڈوب جائے، ٹھیک ہے، آگے بھی حدیث آئیں گے انشاءاللہ، اس سے اور بات واضح ہو جائے گی۔ یہ میں نے جو بتایا کہ وَلَهُ مِنْ حدیث، اچھا چلیں آگے چلتے ہیں، پہلے عشاء کا بھی دیکھ لیتے ہیں، پھر عشاء کا تبھی تک ہو گیا، مغرب کا جیسے ہی ختم ہوا اور وہ سفیدی جو شروع، اگر شفق کو ہم وہ سفیدی بھی لیں جو چاند کی ہوتی ہے تو اس سے عشاء کا وقت شروع ہو گیا، اور کب تک رہتا ہے؟ اِلیٰ نصف اللیل، رات کے آدھے، رات کے درمیانے نصف تک۔ اور رات کا یہ جو 12 بجے کا کانسیپٹ ہے نا کہ آدھی رات 12 بجے ہوتی ہے، یہ اسلامک کانسیپٹ نہیں ہے، یہ تو ظاہر ہے وہ جو دوسرا مطلب جو فالو کرتے ہیں ڈیٹس جو ہے وہ ان کی مڈ نائٹ سے اور شروع ہوتی ہے اے ایم پی ایم وغیرہ، وہ ہے اسلامک ڈیٹس جو ہے وہ مغرب کے بعد شروع ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جیسے میں نے کہاں سے یاد رکھا ہے، یکم رمضان جب ہوتی ہے تو جب وہ رمضان کا چاند نظر آ جاتا ہے نا تبھی یکم رمضان شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا تو مغرب کے بعد سے شروع ہوتی ہے، جب چاند نکل آئے تب سے پہلی تاریخ شروع ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح جب ہم نے رات کو آدھا کرنا ہے نا تو عشاء کی نماز سے لے کے فجر کی نماز تک کا جو ٹائم، اگر آج آپ کلاک کے حساب سے بھی آدھی رات کا فیصلہ کرنا چاہیں تو آپ اپنی عشاء کی اذان دیکھ لیں کتنے بجے ہوتی ہے، اور آپ اپنی فجر کی اذان دیکھ لیں کتنے بجے ہوتی ہے، اس میں جتنے بھی گھنٹے ہیں ان کو ہاف کر لیں، ٹھیک ہے، اس کو 2 پہ ڈیوائڈ کر کے آپ ہاف نکالیں تو وہ آپ کی آدھی رات ہوتی ہے۔ تو آدھی رات تک جو ہے اس حدیث کے مطابق عشاء کی نماز آدھی رات تک پڑھ لینی چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر وہ تہجد کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اور پھر بلکہ ویسے تو خیر عشاء کے بعد ہی تہجد کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ اپریشیٹڈ ٹائم تہجد کے لیے، اور عشاء کو اتنی لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ اسکالر تو کہتے ہیں کہ نہیں پڑھ ہی نہیں سکتے، لیکن اس میں بھی ڈفرینس آف اوپینین ہے، کچھ اسکالر کہتے ہیں کہ نہیں فجر سے پہلے پہلے تک عشاء پڑھ سکتے ہیں، اور پھر آگے وہ آئے گا انشاءاللہ کہ اگر اس میں سوئے نہیں ہیں آپ، ٹھیک ہے، کہ مطلب سونا جو ہے عشاء کے بعد عشاء سے پہلے سونا مکروہ ہے۔ تو بہرحال زیادہ راجح جو ہے وہ یہی بات ہے، اپریشیٹڈ یہی ہے کہ عشاء کو آدھی رات تک پڑھ لیا جائے، اس سے زیادہ ڈیلے نہ کیا جائے۔ اور پھر فجر کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ وقت صلاۃ الصبح من طلوع الفجر، تو فجر بھی جو ہے نا صبح صادق اور صبح کاذب ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہے، ٹھیک ہے نا، صبح صادق جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے فجر کی اذان، اور صبح کاذب جب سحری کا وقت ہوتا ہے جس میں ہم روزہ رکھتے ہیں، روزہ ہم صبح کاذب میں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بھی یعنی مطلب وہ خیر مجھے تو آج تک نہیں سمجھ آیا، باہر دیکھوں میں خود جا کے تو مجھے نہیں سمجھ آتا، ہمیں تو وہ فجر کے وقت بھی اندھیرا ہی لگ رہا ہوتا ہے اتنا ہی، ٹھیک ہے، تو اینی ویز یعنی وہ پھوٹنا شروع ہو جاتی ہے تو پھر فجر کا وقت شروع ہوتا ہے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے پہلے جو صبح کاذب ہے وہ سحری کا وقت ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی یعنی وہ پھوٹنا شروع ہو جائے جس کو صبح صادق کہتے ہیں، تب سے شروع ہو کے کب تک رہتا ہے؟ طلوع شمس تک رہتا ہے۔ چلیں میرا خیال ہے کلیئر ہو گیا ہوگا، آگے انشاءاللہ ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے جو ہاں اس حدیث میں طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت نماز پڑھنا ممنوع ہے، یعنی بالکل جب سورج نکل رہا ہے نا، کیونکہ میں نے کہا کہ جب سورج ڈھلنا شروع ہو جائے نا بالکل ٹاپ پہ پہنچ کے، اور پھر سورج جب ڈھلنا شروع ہو جائے تب شروع ہوتا ہے، اور تو طلوع آفتاب جب بالکل نکل رہا ہو اور جب بالکل غروب ہو رہا ہو، ان دونوں وقت میں نماز پڑھنا منع ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس وقت سورج شیطان کے 2 سینگوں میں طلوع ہوتا ہے، یہ بھی حدیث کے مطابق ہے، اور وہ آفتاب پرستوں کا مخصوص وقت ہے، یعنی جب جو سورج کی پرستش کرتے ہیں وہ اس وقت وہ نماز پڑھتے ہیں، بالکل سورج نکلنے اور بالکل سورج غروب ہونے کے وقت، ٹھیک ہے، تو اس لیے اس وقت میں نماز ادا نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہاں دیکھیں عشاء کا وقت یہاں سے بھی وہی ہے چیزیں ساری جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں، ٹھیک ہے، عصر کا وقت بھی شروع کا ہی بہترین وقت ہے، دیکھیں یہ والا لفظ بول رہی تھی میں، مختار وقت اور جواز، مختار اور جواز یہ لفظ بول رہی تھی میں، ٹھیک ہے،
مختار وقت تو نہیں رہے گا جب سورج خوب دھوپ زرد ہو جائے، ہے نا، مطلب کافی ٹھنڈا ہو جائے اور وہ بلکہ شام کی طرف جانا شروع ہو جائے. تو بغیر عذر کے سورج کے زرد ہونے کے بعد نماز پڑھنے والے کو حدیث میں منافق کہا گیا ہے. خامخواہ سے ڈیلے کرنا کہ سورج زرد ہو کے وہ بالکل جب آپ آسانی سے اس کی طرف دیکھ لیں وہ والا جو ٹائم ہوتا ہے وہ منافق کی نماز ہے اگر اس وقت پڑھیں گے بغیر عذر کے. ٹھیک ہے. اچھا، بریدہ رضی اللہ عنہ ان کی کنیت ابو عبداللہ اور بریدہ بن حسیب رضی اللہ عنہ ان کا نام ہے. بریدہ اور حسیب دونوں تصغیر ہیں. بریدہ یعنی حسیب یعنی یہ تصغیر مطلب یعنی جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ولد سے ولید یعنی ایک کائنڈ آف پیار سے بھی تصغیر میں بلاتے ہیں. اینی ویز تو یہ نام بھی ہے. قبیلہ اسلم سے ہونے کی وجہ سے اسلمی کہلائے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت مدینہ کے دوران ان کے پاس سے گزرے تو اس موقع پر جو 80 آدمی مسلمان ہوئے ان میں یہ بھی شامل تھے. یعنی اس قبیلے کے پاس سے گزرے تو اس قبیلے کے 80 آدمی مسلمان ہو گئے اور ان میں یہ بھی تھے. غزوہ احد کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. تمام غزوات میں شریک ہوئے. بیعت رضوان جو کہ 6 ہجری میں ہوئی تھی اس میں بھی یہ شامل تھے اور وہ بھی بڑے مطلب ریوارڈیس ایونٹ تھا اور یعنی جو اس میں جو صحابہ بیعت رضوان میں شریک ہوئے ان کی تعریف کی گئی ہے. بصرہ کی طرف چلے گئے تھے بعد میں یہ اور پھر وہاں سے خراسان کی جانب جہاد کے لیے نکل گئے اور مرو میں قیام پذیر ہوئے. وہیں ان کی وفات ہوئی 62 یا 63 ہجری میں ان کی تدفین عمل میں آئی. اور ابو موسیٰ عشری بھی تھے. دوسری میرا خیال ہے جو نیچے حدیث تھی، ایک منٹ، اور یہ تو میں نے پڑھی بھی نہیں بلکہ وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَہ اور فی العصری جو بریدہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے اسی میں یعنی مسلم امام مسلم ہی نے انہی کی روایت میں مروی ہے عصر کی نماز کے بارے میں کہ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ جو عصر کی نماز کا وقت جہاں پہ بتا رہے تھے نا وہ یہاں معلم تصفر الشمس یہاں پہ اور اس کے اسی میں صحیح مسلم ہی کی صحیح مسلم میں ہی موجود ہے لیکن جس کے راوی یہ اس کے تو راوی یہ ہے نا عبداللہ بن عامر تو یہ بریدہ کی روایت ہے انہی صحیح مسلم میں ہی وہ کہہ رہے ہیں عصر کی نماز کا وقت بیان کرتے وہ کہہ رہے ہیں کہ والشمس بیضاء نقیۃ بیضاء ہمیں پتہ ہے سفید کو کہتے ہیں اور نقیہ نقن صاف کرنے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. کما ينقى الثوب الابيض جیسا کہ صاف کیا جاتا ہے سفید کپڑا من الدنس وہ دعا میں آتا ہے نا تو وہاں سے آپ ذہن میں رہے نقیہ صاف کو کہتے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ عصر کا وقت جب سورج سفید اور بالکل صاف حالت میں ہو تب تک عصر کا وقت ہے. یہ بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں. اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آفتاب بلند ہو یعنی ہاں عصر کے وقت میں یہ تھوڑا سا ایڈیشن ہوا ہے کہ اس وقت تک اور سورج سفید ہو. سفید کا مطلب ہے کہ ارلی ٹائم ہی ہے نا کیونکہ جب وہ زرد ہونا شروع ہو جائے تو پھر تو وہ ڈوبنے کے پاس ہوتا ہے نا تو سفید کب ہوتا ہے جب وہ اس سے پہلے والا ٹائم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ان سے مراد عبداللہ بن قیس اشعری ہیں جلیل القدر صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. حبشہ کی طرف انہوں نے پہلے ہجرت کی اور پھر غزوہ خیبر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. ایون جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی تھے جعفر رضی اللہ عنہ وہ بھی غزوہ خیبر کے موقع پر یعنی یہ لوگ وہ تھے جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کر لی تھی 5 نبوی میں اور پھر یہ وہیں پہ سیٹل رہے اور تقریباً 12 سال وہاں حبشہ میں رہے یہ لوگ اور پھر جب ادھر مدینہ میں آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سیٹل ہو گئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی 6 ہجری میں ان کو پیغام بھیجا کہ اب آپ لوگ حبشہ سے یہاں آ جائیں مدینہ میں. تو پھر 7 ہجری میں غزوہ خیبر ہوا تو پھر وہ یہ کچھ صحابی اس وقت آ کے مدینہ میں ملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی شامل ہوئے وہاں رہنا شروع کیا. تو ان میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بھی ہیں. ان کا کافی رول ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں. خیر اینی ویز اچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کوفہ اور بصرہ کے والی مقرر ہوئے اور ان کے ہاتھوں
तस्तुर فتح हुआ और बहुत से दीगर शहर भी उन्होंने فتح किए 42 हिजरी में वफात पाई इन्होंने। हाँ, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़माना निकालने के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 40 हिजरी में शहीद हुए थे और ये 42 हिजरी में इन्होंने फिर वफात पाई अबू मूसा अशअरी में। हाँ, अगली हदीस की तरफ चलते हैं। वअन अबी बरज़ा अल-अस्लमी, वही अबी बरज़ा अस्लमी, अस्लम कबीले से ही, जो ऊपर हमने बात की थी ना, अस्लम कबीले से, उन्हीं से हैं ये। इनकी रिवायत है अबू बरज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की। क़ाला फरमाते हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्लिल अस्रा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज़ पढ़ते थे। सुम्मा यरजिउ, फिर लौटता, अहादुना, हम में से कोई एक, इला रहलिही, अपने घर की तरफ। हम में से कोई एक यानी रहल, रहल वैसे तो सवारी को कहते हैं, लेकिन यहाँ यानी सवारी पे जैसे इंसान सेटल हो जाता है, तो ये यहाँ पे घर के मानी में इस्तेमाल हुआ है। सुम्मा यरजिउ अहादुना इला रहलिही फी अक़सल मदीना, कि अक़सा किसको कहते हैं? अक़सा दूर की जगह को कहते हैं, ठीक है? तो मस्जिद अक़सा भी जो है ना, वो इसीलिए था कि वो मक्का से बहुत मतलब दूर, उसका नाम अक़सा, उसको कुरान पाक में मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा कहा, दूर की मस्जिद। अच्छा, तो अक्सल मदीना थी, मदीना के दूर तक का जो इलाका है, यानी आखिरी हद मदीना की, जब तक वहां पे हम में से कोई लौट आता। यानी काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्लिल असरा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज पढ़ते, यानी ऐसे वक्त में पढ़ते कि जब वो पढ़ लेते ना, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ने के बाद, सुम्मा यरजिउ अहादुना, क्योंकि सहाबा ज़ाहिर है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ते थे, तो फिर हम में से कोई अपने घर लौटता मदीना के दूर के किनारे, यानी उसका घर मदीना से और ज़ाहिर है वो मतलब पैदल अगर आना जाना हो तो कितना टाइम लग जाएगा ना, वहां जाते अपने घर तक, उसको जाते, जो घर मदीना के दूसरे किनारे में है, यानी दूर है काफी। वशम्सु हय्यतुन, और सूरज हय्या होता, हय्या जिंदा, है ना, और सूरज उस वक्त अभी जिंदा होता, यानी रोशन, जिंदा से क्या मुराद है? यानी जब ज़र्द पड़ रहा है तो उसका मतलब है कि वो गुरूब होने की तरफ है, तो वो वाला मुराद नहीं है। जिंदा होता है यानी अभी पूरा रोशन साफ होता है, ये मुराद है। देखें, यानी किस तरह से टाइम्स का अंदाजा किया गया है, उलमा ने जो टाइम्स बताए हैं हमें, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ज़ाहिर है कि अर्ली वक्त में ही पढ़ लेते थे ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ के फारिग होके अपने घर पहुंच गए, जो कि दूर है, और अभी भी सूरज यानी वो अच्छा सफेद था, वो जर्दी की तरफ नहीं अभी गया। वकाना यस्तहिब्बु, और वो पसंद करते थे, मोहब्बत करते थे, अन युअख्खरा, कि वो ताखीर करे, मिनल इशाई, इशा में, वकाना यकरहु नौमा, और वो यकरहु यानी नापसंद करते थे, कराहियत थी उनको, मकरूह समझते थे, नौमा नींद को, क़ब्लहा उससे पहले। हाँ की ज़मीर इशा की नमाज की तरफ जा रही है, ठीक है। इशा को मौखर करना उनको पसंद था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और उससे पहले यानी इशा से पहले सोना, सोने को नापसंद करते थे, यकराहु, कराहियत आती थी उनको, मकरूह उसको ख्याल फरमाते थे। वल हदीसा, और बात, हदीस के लुग़वी मानी क्या है? बात के। वल हदीसा बादहा, यानी जो यकराहु है ना, ये दोनों के साथ जा रहा है। क्या नापसंद करते थे? एक ये चीज नापसंद करते थे, नौमा क़ब्लहा, इशा से पहले सोना नापसंद करते थे, वल हदीसा बादहा, और उसके बाद यानी इशा के बाद बात करना नापसंद करते थे, मकरूह। देखिए जरा, मकरूह, इशा के बाद बात करना मकरूह, नापसंद करते थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये जरा हम देखें अपनी रूटीन्स को, अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। एनीवेज़ मैं खुद सबके साथ शामिल हूँ, हमारी पता नहीं, फिर वही बात है कि मैंने एक दफ़ा बहुत परेशान होके ना पूछा भी मैंने शेख साहब से, कि हमारे तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ इशा के बाद ही हो रही होती हैं, इवन दावतें-शावतें करनी हो तो इशा के बाद ही चल रही होती हैं। तो फिर शेख साहब ने कहा कि देखो, यानी मतलब ज़ाहिर है ये ऐसी चीज़ है कि मतलब इसको आप अवॉइड कर ही नहीं सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके मतलब ऑफ़िस टाइम्स ही ऐसे हैं। अब मुझे याद है मेरे हस्बैंड आते ही रात के 9 बजे होते थे पहले, अब तो उनकी स्ट्रेट शिफ्ट हो गई है। तो मतलब इट इज़ इम्पॉसिबल ना कि आप जो है इसको फ़ॉलो कर पाएँ। तो फिर इस हिसाब से मतलब वो ज़ाहिर है गुनाह गुनाह की बात नहीं है ये।
لیکن پسندیدہ نہیں ہے. پسندیدہ یہی ہے کہ عشاء کے بعد انسان جتنی میکسیمم ہو سکے لمیٹڈ کر دے ایکٹیویٹیز کو. لیکن اگر ظاہر ہے کہ کچھ اس طرح کی روٹینز ہیں، اس طرح کی ٹائمنگز ہیں کہ نہیں پاسبل، تو پھر انشاءاللہ گناہ کی بات نہیں ہے اس میں. لیکن یہ تو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں نا کہ سوئے نہ اس سے پہلے. اب اس میں بھی مجھے نہیں پتا، دیکھیں جیسے شفٹس ہیں، شفٹ ڈیوٹیز ہوں گی کسی کی، ہے نا، اس نے پوری رات ڈیوٹی کرنی ہے آگے، تو وہ پھر اگر ظاہر ہے عشاء سے پہلے سو جاتا ہے. ویسے تو خیر اگر عشاء کی اذان ہو گئی ہے تو وہ پڑھ کے ہی سوئے، ٹھیک ہے، کوشش یہی ہونی چاہیے. لیکن پھر وہی بات ہے کہ اگر کچھ ایکسٹریم سچویشنز ہیں تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، پھر انشاءاللہ یہ گناہ کی بات نہیں ہے. وَكَانَ يَنْفَتِلُ، اور اور وہ تھے يَنْفَتِلُ مِنَ الصَّلَاةِ صَلَاةِ الْغَدَاءِ، اور وہ فارغ ہوتے تھے. يَنْفَتِلُ یعنی وہ یعنی پورا کر لیتے تھے، فارغ ہوتے تھے من صلاة الغداء. غدات کس کو کہتے ہیں؟ صبح کو کہتے ہیں نا، اگلا غدن ٹمورو کو کہتے ہیں. تو صبح کی، اگلے دن کی نماز سے، یعنی صبح کی نماز سے، فجر کی نماز سے کب فارغ ہوتے تھے؟ حینا، جس وقت یعرف الرجل، پہچان لیتا ایک آدمی جلیسہ، اپنے جلیس کو. جلیس کس کو کہتے ہیں؟ جو اس کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب جیسے باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں تو میرے ساتھ جو بیٹھا ہوا بندہ نماز پڑھ رہا ہے نا، وہ میرا جلیس ہے، ٹھیک ہے. وَكَانَ يَقْرَأُ، اچھا تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فجر کی نماز سے کب فارغ ہوتے تھے؟ جب ایک آدمی اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی کو پہچان لیتا تھا. وَكَانَ يَقْرَأُ، اور وہ کانا ہمیں پتہ ہے نا کہ فعل ماضی کے، فعل مضارع کے ساتھ آتا ہے اور استمراری کے معنی دیتا ہے، یعنی ایسا ہوا کرتا تھا، یہ والے معنی آتے ہیں جب کانا کے ساتھ آئے. وَكَانَ يَقْرَأُ، اور وہ تلاوت کیا کرتے تھے، قرات کیا کرتے تھے، بِالسِّتِّينَ 60، إِلَى الْمِئَةِ 100 تک، یعنی 60 سے لے کے 60 سے 100 تک آیات تلاوت کرتے تھے، قرات کرتے تھے اس میں فجر کی نماز میں، ٹھیک ہے. متفق علیہ حدیث ہے یہ، صحیح بخاری مسلم دونوں میں ہے. تو اس میں تھوڑا پسندیدہ ٹائمز کی بات ہو رہی ہے کہ عصر کا پسندیدہ ٹائم ارلی، جب سورج جو ہے نا وہ مطلب ابھی بہت ابھی زندہ ہی ہو، ابھی وائٹ ہی ہو، تو وہ گھر بھی پہنچ جاتے تھے صحابہ پڑھ کے اتنی دور دور. عشاء کا وقت بھی تاخیر کرنا پسند تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. دیکھیں اس میں ہم نے دیکھا کہ تاخیر کرنا پسند تھی، ٹھیک ہے. اچھا لیکن اس میں بھی نا پھر وہی بات ہے کہ چونکہ یہ تھا کہ کوئی غیر ضروری بات چیت نہ ہو بعد میں عشاء کے بعد بس سو جائیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے میں نے کہا نا کہ ہماری تو روٹینز ہی اتنی ہے خیر سے کہ بہت ساری چیزیں عشاء کے بعد چل رہی ہے. تو اچھا میں کہوں کہ نہیں بھائی چونکہ بات کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے عشاء کے بعد، تو میں اینڈ پہ نماز پڑھوں گی کہ بس اس کے بعد بات نہ کروں اور سو جاؤں، رائٹ. لیکن وہ ڈیلے اتنی ہوتی چلی جائے، جیسے ابھی میں نے کہا کہ اگر فار ایگزامپل دعوت شاوت کوئی رکھی ہوئی ہے، کچھ ایسا ایشو ہے، تو وہ تو ہو سکتا ہے آدھی رات پھر اسی میں ہو جائے مجھے. اور مجھے پتا ہے کہ 12 بجے نہیں ہے آدھی رات، آدھی رات تب ہے جب میں نے اپنے عشاء سے فجر کے ٹائم کو کیلکولیٹ کر کے، تو ویسے ہی ختم ہو جائے گا نماز کا ٹائم. اور پھر تھکاوٹ ہو جائے گی اگر، اور پھر انسان بے دلی سے پڑھے تو اس سے بہت بہتر ہے کہ وہ اول وقت میں پڑھ لے، ٹھیک ہے. اور پھر یہ بھی خواتین کی بات کر رہی ہوں کیونکہ عشاء کی آج کل تو ٹائمنگز وہ جماعت کی فکسڈ ہے نا، تو مردوں کو تو جماعت سے ہی پڑھنی ہے، تو ان کو تو اسی وقت پڑھنی ہے جب جماعت ہوگی تو ان کو پڑھ لینی ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا جماعت کرانے کا، کہ وہ آتا ہے حدیث میں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شاید ہے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی سوری میں بھول رہی ہوں، میں راویہ کا نام میں اس کو واپس لیتی ہوں اپنے الفاظ کو، بہرحال شاید آگے آ بھی جائے حدیث. تو یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ جب لوگ جمع ہو گئے سارے تو عشاء کی نماز پڑھا لیتے، یعنی اگر جلدی سب جمع ہو جاتے ٹائم شروع ہونے کے بعد جلدی جمع ہو جاتے تو جلدی پڑھا لیتے، اور اگر دیکھتے کہ اچھا بھی سب جمع نہیں ہوئے تو تھوڑا سا ویٹ کر لیتے اور پھر تھوڑا تاخیر کر لیتے اور پھر جیسے جمع ہوتے تو ویسے پڑھا لیتے. یعنی اور آپ کو پتہ ہے کہ وائنڈنگ اپ ایکٹیویٹیز چل رہی ہوتی ہوں گی اس وقت بھی، اور عشاء کی نماز تو پھر یعنی اس وقت تو لائٹس بھی نہیں ہوتی تھی نا، تو پھر وہ اپنی کیا کہتے ہیں وہ لکڑی سے جو آگ جلا کے اپنی آگ ساتھ لے کے صحابہ سفر کرتے تھے. تو خیر
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تھوڑا سا یہ کیا کہنا چاہیے فلیکسیبل ٹائم تھا عشاء کا، ٹھیک ہے؟ آپ کو پسند تھا کہ آپ لیٹ کریں، لیکن اب صحابہ اگر تھکے ہوئے ہیں اور وہ سارے جمع ہو گئے ہیں نماز کے لیے، تو صرف آپ اپنی پسند کے لیے کہ ان کو تاخیر سے نماز پڑھنا پسند ہے، آپ ڈیلے نہیں کرتے تھے۔ جیسے ہی صحابہ جمع ہو جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کرا دیتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور آج کے طریقے کی طرح تو نہیں ہے نا، اس وقت تو ماشاءاللہ سب حاضر ہوتے تھے۔ اور مجھے پتہ ہے کہ وہ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ یعنی اگر کوئی عشاء میں یعنی میجورٹی تو ظاہر حاضر ہوتی تھی صحابہ کی، ایسا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ وہ نماز کے لیے نہ آئے، اور پھر جو فجر اور عشاء میں نہ آتا نا یعنی ایک دفعہ دو دفعہ، تو صحابہ بس سمجھ جاتے کہ وہ منافق ہے، منافق کی نشانی تھی یہ۔ اللہ اکبر۔ آج دیکھیں ہماری مسجدیں کتنی عشاء کے وقت اور کتنی فجر کے وقت خالی ہوتی ہیں، اسپیشلی فجر کے وقت۔ اللہ اکبر۔ اینی ویز، اچھا تو عشاء کا ہمیں پتہ چل گیا تھوڑا فلیکسیبل ٹائم ہے، ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ جان بوجھ کے ڈیلے نہیں کرنی کہ بس بہت اس وقت ہم تھک جائیں اور بے دلی سے پڑھیں اور آدھی پڑھ رہے ہیں اور سو رہے ہیں، اس طرح نہیں، ٹھیک ہے؟ مطلب تھوڑا فلیکسیبل ہے اس میں ٹائم، لیکن آدھی رات سے تو ڈیفینیٹلی پہلے پڑھنا ہے۔ اچھا، اور وہ ہم نے دیکھ لیا۔ اچھا فجر کا اب کیا ہے کہ شروع آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کرتے تھے جیسے ہی صبح صادق طلوع ہوتی تھی، ٹھیک ہے؟ اور یہاں جو بات پتہ چل رہی ہے نا کہ فارغ کب ہوتے تھے، جب ایک آدمی اپنے ساتھ والے کو پہچان لیتے، یعنی دن چڑھاتا ہے نا، ہمیں پتہ ہے نا جیسے ہی پھر سورج تھوڑا یعنی وہ تھوڑا اندھیرا کم ہونا شروع ہوتا ہے سورج نکلنے سے پہلے، ابھی سورج نکلنا شروع نہیں ہوا، ابھی فجر کا ٹائم ہے، تو روشنی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے نا سورج نکلنے سے پہلے ہی، تو اس روشنی میں مسجد میں ساتھ بیٹھا ہوا آدمی پہچانا جاتا، کیونکہ جب انہوں نے نماز شروع کی تھی اس وقت تو اندھیرا تھا، اور اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ فجر کی نماز جو نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں لمبی قرات کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں تو تعداد بھی لکھی ہے کہ کبھی 60 اور کبھی 100 آیات تلاوت کرتے تھے، اور آپ سوچیں ذرا پھر اس میں رکوع بھی ہیں، سجدے بھی ہیں، اور وہ تلاوت بھی اگر ترتیل سے کی جائے تھوڑا تو وہ ظاہر ہے کہ ٹائم اس میں لگ جائے گا اتنی آیات کو تلاوت کرنے میں، تو فجر کی نماز لمبی پڑھاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوزلی۔ متفق علیہ حدیث ہے یہ۔ وعندہما، اور انہی دونوں سے روایت ہے، من حدیث جابر، یعنی جو یہ متفق علیہ امام بخاری اور امام مسلم کی روایت ہے نا، تو انہی دونوں میں ایک اور بھی ہے جو کہ جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اس کے، والعشاء، اور عشاء کی نماز احیانا یقدمها واحیانا یؤخرها، یہ وہی بات جو میں آپ کو اوپر بتا رہی تھی پہلے کہ کبھی احیانا یقدمها، کبھی آپ اس کو جلدی کر لیتے، واحیانا یؤخرها، اور کبھی آپ اس کو تاخیر اس میں کر دیتے، اذا رآہم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ان کو یعنی صحابہ کو، اجتماعوا کہ وہ جمع ہو گئے ہیں، عجل تو وہ جلدی کر لیتے، وَإِذَا رَآهُمْ اور جب ان کو دیکھتے، أَبْطَأُوا کہ وہ ابھی یعنی کہ وہ دیر سے آتے ہیں، اخرا تو آپ اس کو مؤخر کر دیتے یعنی تھوڑا تاخیر سے پڑھتے، والصبح اور صبح یعنی فجر، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلیھا بغلس، اور صبح کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اس کو بغلس، غلس کے وقت، اور غلس کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا، ٹھیک ہے؟ یعنی جو صبح کا اندھیرا ہوتا ہے نا اسپیشلی اس کو کہتے ہیں غلس، تو اندھیرے میں پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ ولی مسلم، اور یہ اوپر والے جو یہ راوی ڈفرنٹ ہے حدیث بخاری مسلم دونوں میں، ٹھیک ہے؟ اچھا اب یہاں پہ صرف مسلم میں ہے یہ حدیث، اور راوی بھی ہے ابو موسیٰ اشعری، جو ابھی اوپر بھی ہم نے ان کی حدیث پڑھی ہے۔ فاقام ابو موسیٰ اشعری کیا کہہ رہے ہیں؟ فاقام الفجر، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا ہوتے فجر کے لیے، حین شق الفجر، جب فجر شق ہوتی یعنی صبح صادق، ٹھیک ہے؟ جب فجر پھوٹ پڑتی یعنی صبح صادق جب ہوتی اس وقت کھڑے ہوتے نماز کے لیے فجر کے لیے، والناس اور لوگ، لا یکادو یعرف بعضهم بعضا، اور لوگ یعنی قریب تھے کہ ایک دوسرے کو پہچانے بھی نہ، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ ہمیں نماز فجر شروع کرنے کی کیفیت بھی پتہ چل گئی کہ جیسے ہی فجر پھوٹتی تو آپ نماز شروع کر دیتے، کھڑے ہو جائے فجر کے لیے، یعنی لیٹ نہیں کرتے تھے فجر کی نماز، فوراً
کھڑے ہو جاتے جیسے ہی صبح صادق ہوتی. اور اس وقت کیا ہوتا تھا کہ لوگ ایک دوسرے صحابہ اندھیرے میں ایک دوسرے کو پہچان نہیں پاتے تھے. اور ہم نے پچھلی دیکھ لیا روایت میں کہ جب ختم کرتے تو اس وقت پہچان پاتے تھے صحابہ، یعنی اس وقت صبح کا جو روشنی تھی وہ آ چکی ہوتی. بہت میرا خیال ہے کلیئر ہوگی الحمدللہ بات. راوی ہے ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ. ابو برزہ ان کی کنیت ہے، نام سے ہی ظاہر پتہ ہی چل رہا ہے کہ ابو برزہ. نفلہ بن عبید نام ہے اور قدیم الاسلام صحابہ میں سے ہیں، یعنی جنہوں نے بالکل شروع میں اسلام قبول کر لیا ان میں سے ہیں. فتح مکہ اور بعد والے غزوات میں شریک رہے، یعنی اس سے پہلے والے غزوات میں شریک نہیں ہوئے. بصرہ میں سکونت اختیار کر لی تھی، پھر بعد میں خراسان چلے گئے اور ایک قول کے مطابق 60 ہجری میں وفات پائی اور ایک قول ہے کہ 64 میں وفات پائی. آگے چلتے ہیں، ایک اور حدیث دیکھ لیتے ہیں. وعن رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ قال، رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کننا نصلی المغرب مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھا کرتے تھے. فینصرف احدنا، بس لوٹتا ہم میں سے کوئی ایک، وانہ اور بے شک وہ، لا یبصر البتہ دیکھ لیتا وہ، مواقع نبلہ اپنے مواقع یعنی جگہ، نبلی اپنے تیر کی، یعنی اپنے تیر کے گرنے کی جگہ کو وہ دیکھ لیتا. یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری مسلم دونوں میں. اس کا کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھتے تھے اور پھر جب ہم لوٹتے نا مغرب کی نماز پڑھ کے تو ہم میں سے یعنی اپنے تیر کے پھینکنے کی جگہ کو دیکھ لیتا. یعنی دیکھیں تیر اگر کوئی انسان پھینکے گا تو دور ہی جا کے گرے گا نا، تو جب دور گرے گا تو اتنی روشنی ہوتی تھی اس وقت کہ جہاں وہ تیر گرا وہ ان کو نظر آ جاتا تھا وہاں پڑا ہوا دور سے ہی، رائٹ، جہاں سے پھینکا سپوز. یعنی صرف دیکھیں ٹائم بتانے کا بس ایک سٹائل ہے. تو یعنی اس سے کیا پتہ چلا ہمیں؟ اس سے یہ پتہ چلا کہ مغرب کی نماز اس کو دیر نہیں کرنی، ٹھیک ہے نا. جیسے ہی سورج کمپلیٹلی غروب ہو گیا تو مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہو جانا ہے، یعنی نماز کا ٹائم شروع ہو گیا. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز لمبی نہیں کراتے تھے. اس کی مغرب کی نماز میں قرات لمبی نہیں ہوتی تھی، تبھی تو پھر وہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جلدی سے پھر اندھیرا ہونا شروع ہو جاتا ہے مغرب میں. تو جب صحابہ مغرب پڑھ کے لوٹتے تو ابھی اتنی روشنی ہوتی تھی کہ وہ اپنے تیر کو دیکھ لیتے تھے جو دور جا کے گرے، اس کو بھی یعنی نظر آ جاتا تھا، اتنی روشنی ابھی ہوتی تھی. ٹھیک ہے، تو پتہ چلا کہ مغرب کی نماز جلدی پڑھ لینی ہے اور اس میں قرات لمبی نہیں کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ظاہر ہے دیکھیں ذرا ٹائم بھی اس طرح کا ہوتا ہوگا نا کہ عشاء تو وائنڈ اپ ہو رہی ہے تو لیکن یہ مغرب کا جیسے مطلب ہوتی ہوگی چیزیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ظاہر ہے جو بھی کام تھا اس میں لازم فجر کے بعد چونکہ اتنی جلدی نہیں ہوتی ہے نکلنے کی کاموں وغیرہ کے لیے، تھوڑا لمبی کی رات پڑھتے ہوں گے. اور ویسے جو میں نے آیت شروع میں کوٹ کی تھی وقرآن الفجر، رائٹ، تو فجر کے وقت کا جو قرآن ہے اسپیشلی وہ کانا مشہودہ، تو وہ فجر کے وقت قرآن کی تلاوت لمبی کرتے تھے لیکن مغرب کے وقت بالکل شارٹ اس کو کرتے تھے. راوی جو ہیں رافع بن خدیج، رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ، ان کی کنیت ابو عبداللہ تھی. کم عمری اور صغر سنی کی وجہ سے غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے. دیکھیں چھوٹے صحابہ ہیں، صغار صحابہ میں شمار ہوتا ہے. بدر جب ہوئی تو اتنی ان کی عمر کم تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت نہیں دی شریک ہونے کی. اور تقریباً 14-15 سال سے چھوٹے جو صحابی تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی تھی. غزوہ احد اور غزوہ اور بعد کے غزوات میں برابر شریک رہے. 73 یا 74 میں 82 سال 82 برس کی عمر میں وفات پائی. چلیں ایک حدیث اور لے لیتے ہیں، 4 منٹ ہیں ہمارے پاس ابھی. وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت اعتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ بالعشاء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتم
آتم النبی ذات اللیل لیلتن ذات لیلتن ایک رات بالعشاء عشاء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاخیر کی حتی یہاں تک کہ ذہبت عامت کہ ذہبت چلی گئی کیا چلی گئی لیلہ رات چلی گئی ٹھیک ہے مؤنث ہے نا لیلہ تا کے ساتھ تو اسی لیے ذہبت لگا ہوا ہے اچھا یہاں عامہ یعنی عام حصہ اس کا یعنی زیادہ حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات عشاء کی نماز اتنی تاخیر سے پڑھی کہ اس کا زیادہ تر حصہ گزر گیا رات کا آمت اللیلی رات کا زیادہ حصہ گزر گیا ثم خرجا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے فصلا اور پھر آپ نے نماز پڑھی یعنی تب تک نہیں پڑھی کہ رات کا کافی حصہ گزر گیا اور جب کافی حصہ گزر گیا پھر آپ نکلے مسجد میں یعنی اپنے حجرے سے مسجد میں نکلے اور فصلا پھر نماز پڑھی وقال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ بے شک وہ وقتها یہی اس کا وقت ہے اللہ اکبر لولا ان اشق علی امتی اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا یعنی میں نہ ڈرتا کہ اپنی امت کو مشقت میں ڈال دوں گا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت نماز پڑھنا پسند تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یعنی مجھے یعنی ڈر ہے کہ میری امت پر یہ مشکل ہوگی ڈیفیکلٹ ہوگا ان کے لیے تو اس لیے اس کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جیسے ہی صحابہ جمع ہوتے آپ پڑھ لیتے تھے نا ہم نے پچھلی حدیث میں دیکھا کہ کبھی تاخیر کر دیتے اور کبھی جلدی پڑھ لیتے جیسے ہی صحابہ جمع ہوتے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حدیث سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ پڑھنا ان کو اینڈ پہ پسند تھا یعنی اینڈ پہ مطلب یعنی تقریباً کافی رات گزر جائے آدھی سے پہلے پہلے ہی ٹھیک ہے چلے میرا خیال ہے وقت ہمارے پاس ختم ہو گیا ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر اس کو ہم بعد میں یہ اب دوبارہ ظہر کے وقت کی تھوڑی سی اور آ رہی ہے چیز پھر ہم اس کو اگلی کلاس میں کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم امين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته